حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہے، آئیں قرآن سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں حضرت مریم رضی تعالیٰ عنہا کا واقعہ بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت مریم انتہائی پاک باز خاتون تھی اور آپ کا تعلق بھی انتہائی پاک باز خاندان سے تھا کہ ان کا خاندان نیک اور پرہیزگار متقی مشہور تھا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ جب حضرت مریم اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی کنارے کی طرف چلی گئی تھی اور صحیح قول کے مطابق آپ عبادت کے غرض سے وہاں گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ ایک تندرست آدمی کے روپ میں آپ کے سامنے آئے۔ ایک روایت کے مطابق یہ واقعہ جب ہوا تو حضرت مریم کی اس وقت عمر 10 اور ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 13 برس کی تھی۔ جب آپ نے اپنے سامنے ایک مرد کو دیکھا تو آپ گھبرا گئیں اور بولیں، اگر تم خدا کا خوف رکھتے ہو تو میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں۔ اس پر جبریل امین علیہ السلام بولے کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کر دوں۔ تو وہ حیران رہ گئی اور بولی، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں، یعنی آئندہ کوئی ایسا عمل کر لوں کہ میرا بیٹا ہو جائے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ معاملہ ایسا ہی ہے، اللہ آپ کو بغیر باپ کے بیٹا عطا کرے گا، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اور یہ اللہ اس لیے کرے گا کہ وہ اس بچے کو لوگوں کے لیے ایک عظیم نشانی بنا دے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں اور تاریخ میں یہ تمام باتیں موجود ہیں کہ اس مکالمے کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے بحکم الہی ان کی آستین یا ان کے دامن یا ان کے چہرے یا ان کے گریبان پر ایک پھونک ماری تو وہ حاملہ ہو گئی۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ آپ ایک دم حاملہ ہو گئی ہیں تو آپ بہت گھبرائی، ایک تو چھوٹی عمر، پھر پاکیزہ خاندان، اگرچہ تمام معاملہ اللہ کی جانب سے تھا مگر بہرحال لوگ تو تھے، تو ان کو کیا جواب دوں گی، آگے کیا معاملہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ سب معاملہ یعنی آپ رضی تعالیٰ عنہ کا حاملہ ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا صرف چند گھنٹوں کا معاملہ تھا، اور بشری تقاضے کے طور پر جو خدشات تھے ان کو تو کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر ہی گئی ہوتی۔ بہرحال اللہ نے ان کے لیے وادی میں ایک نہر بہائی اور ایک کھجور کا درخت جو بالکل خشک ہو چکا تھا۔ جب جبریل امین علیہ السلام کے کہنے پر انہوں نے اس کی ایک شاخ ہلائی تو اس سے پکی ہوئی کھجوریں نیچے گریں، جو کہ ایک حاملہ خاتون کے لیے بہت نافع ہوتی ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کھا پی اور اپنی اولاد کے ذریعے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھ، اور پھر حکم فرمایا کہ تم جب لوگوں کے پاس جاؤ اور وہ تم سے سوال کریں تو ان کو اشارے سے سمجھا دینا کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر آج چپ کا روزہ رکھا ہے۔ اب جب وہ اپنی قوم کے سامنے آئیں تو لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ تم نے کیا برا کام کیا، تیرے ماں باپ تو اچھے لوگ تھے۔ حضرت مریم رضی تعالیٰ عنہا کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام بی بی حنہ تھا۔ تو بی بی مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بچے تھے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو، تو لوگ حیران ہوئے اور بولے کہ ہم کیسے اس سے یعنی ایک چھوٹے سے بچے سے کلام کریں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہ سب سن رہے تھے وہ تھوڑا اٹھ کر بیٹھے اور ایک ہاتھ تھوڑا اوپر رکھ کر آپ نے کلام شروع کیا، اور پہلا جملہ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے ایک کتاب دی ہے اور میں اس کا نبی ہوں۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں ارشاد فرماتا ہے، جہاں اللہ یہود پر لعنت فرماتے ہوئے اور ان کے قلوب پر مہر لگا دینے کے مختلف اسباب کے سبب بتا رہا ہے، جس میں سے ایک سبب یہ ہے اور ان کے اس قول کے سبب کہ بے شک ہم نے عیسیٰ بن مریم جو اللہ کے رسول ہیں انہیں قتل کیا، لیکن اللہ نے رد فرمایا کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا، اور لیکن ان کی مشابہت والا
یعنی عیسیٰ علیہ السلام جیسا ایک شخص بنا دیا گیا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہود مجھے قتل کرنے کے در پر ہیں تو آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ وہاں آپ کے 12 ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جسے میرا مشابہ بنا دیا جائے اور اسے پھر سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور پھر میرے ساتھ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، یعنی میرا دوست ہوگا وہ جنت میں۔ تو ایک کم عمر نوجوان کھڑا ہو گیا، تو آپ نے اسے بٹھا دیا۔ آپ نے پھر وہی سوال کیا، تو پھر وہ نوجوان کھڑا ہو گیا۔ تو پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے کہ تمہارے ساتھ ہی ایسا ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا اور اللہ نے اس نوجوان کو آپ کے مشابہ بنا دیا، اور پھر یہودیوں نے اس شخص کو سولی پر چڑھا دیا۔ اور اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے، اور بے شک وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، ضرور وہ ان کی طرف سے شک میں مبتلا ہیں، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کے ساتھ کوئی علم مگر صرف اپنے ظن خیالات کی پیروی کرنا۔ اور پھر اللہ نے تاکیداً دوبارہ فرمایا، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام واپس اس دنیا میں آئیں گے؟ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ اس وقت کا ایک سجدہ دنیا اور مافیا سے بڑھ کر ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔